بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اور میں نے جو ہوم ورک ذمہ لگایا تھا کہ کیا پڑھنا ہے، کہاں تک ریڈنگ کر کے آنی ہے، میں نے سوچا کہ اس کی ریکارڈنگ کر دوں تاکہ تلفظ اور معنی کے حوالے سے آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو وہ حل ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الف بائے فارسی، فارسی کے حروف تہجی، درس نحو۔ یہ نامہ درس ہے، اس سے پہلے جتنے بھی درس ہیں ان میں صرف یہ حروف کی بناوٹ ہے، کیونکہ ہم اردو دان ہیں، اردو پڑھنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ حروف کیسے لکھے جاتے ہیں، لہذا ان کی تو ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہم یہیں سے ہی شروع کریں گے فارسی زبان کے حروف تہجی۔ الف بے پھے تھے سے جیم چھے ہے خے دال زال رے زے یہ سین شین خاد واد تھا زا۔ اب یہ تا نہیں پڑھنا، تھا پڑھنا ہے۔ عین غین فا غاف، اسے قاف نہیں پڑھنا، غاف پڑھنا ہے۔ کھا کھاف گاف لام میم نون واو ہے یہ۔ اب یہ پھر الفاظ ہیں لکھے ہوئے ہیں، در حقیقت ان کا تعلق تمرین سے ہے، یعنی لکھنے کی تمرین سے ہے، لکھنے کی مشق سے ہے، تو وہ آپ خود ہی کریں گے۔ کوشش کیجئے کہ ان کو لکھیں تاکہ آپ فارسی جو فونٹ ہے جس میں عموماً ان کی کتب لکھی جاتی ہیں، جس طرح وہ زبان لکھی جاتی ہے وہ بھی آپ سیکھ جائیں۔ درس یازدہم وایے آموزی الف۔ وایے آموزی یعنی الفاظ کی مشق، وایے ایک لفظ کو کہتے ہیں، آموزش یعنی مشق۔ گوش کنید و بخوانید، سنیں اور پڑھیں۔ آب غذا پیراہن، خا جارو جھاڑو۔ گوش کنید و بخوانید، اب ہر زبان میں کچھ واولز ہوتے ہیں، فارسی میں بھی اسی طرح واولز ہیں، یعنی الف کے اوپر اگر ایک زبر آ جائے یا اس پہ زیر آ جائے یا جب پیش آ جائے، اسی طرح کوئی بھی حرف ہو ان پہ، اور وہ کس طرح ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے یا ان کی آواز کوتاہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کا تعلق واول سے ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں مثلا آ انار، آ اسب، آ آب، آ آسمان، آ آسمون، اے استحکام، اے استخر، ای ایران، ای ایستگاه، او اتاق، او اتو، او اوگاندا، او۔ اب یہ جس طرح آواز کو کھینچنا ہے یا کوتاہ کرنا ہے، نہیں کھینچنا، یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اسی طرح پڑھنا ہے تاکہ تمرین ہو جائے اور روانی ہو جائے زبان کی فارسی پڑھنے میں۔ باقی میں تسلسل کے ساتھ پڑھتا جاؤں گا تاکہ یہ اس کو جلد ختم کر سکیں اور جو اصل مقصد ہے تلفظ بتانا وہ حل ہو۔ کامل کنید یہ مشق ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، لکھنے سے تعلق ہے اس کا۔ ماند نمونے بے نویسی، جس طرح لکھا ہے اس طرح لکھیں۔ گوش کنید و بخوانید، بستنی آئس کریم بلبل، سیب کتاب۔ برگ بستنی، باران بارون، باد برنج بنزین پیٹرول، بیمار بینی ناک بخاری بشخاب، پلیٹ بوغ بوغلمون۔ کامل کنید، پھر اس کا تعلق مشق سے ہے، لکھنے سے ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، انہیں کرنا ہے۔ این است آن است، یہ ہے وہ ہے، اسماء اشارہ یعنی قریب اور دور کے لیے۔ این یہ است ہے، از کے معنی میں ہے است۔ این سیب است، آن انار است، آن کتاب است، این برگ است، این بستنی است، آن بشقاب است۔ گوش کنید و بخوانید. این انار است، آن سیب است، این استخر است، آن اتاق است، این بوغلمون است، آن اتو است، این آب است، آن بارون است، این بشقاب است، این ایستگاه است، یعنی بسوں کا اڈا۔ و توجہ به تصویر، انتخاب کنید، تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے صحیح جواب جو ہے اس کو منتخب کریں، اس کا انتخاب کریں۔ این بارون است یا آن بارون است، ظاہر ہے آن ہے کیونکہ یہ ہاتھ دور ہے، اگر قریب ہوگا تو این آ جائے گا، جیسے این بشغاب است،
یہ سارے فل ان دا بلینکس جو ہیں آپ نے خود ہی کرنی ہے اور یہ مشق لازمی کرنی ہے. اسی طرح ہی آپ کی تمرین ہوگی اور فارسی پہ گرفت بہتر ہوگی, مضبوط ہوگی. لطفاً توجہ کنید. وایه پرسشی چیست, ایک جو سوال کرنے کا ایک لفظ ہے, وہ ایک چیز ہے, اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ ہم یہاں سے سیکھیں گے. این چیز, این ڈیش است, این چیز, این آب است, آن چیز, آن بخاری است, این چیز, این بستنی است. یہ کیا ہے؟ یہ آئس کریم ہے. اور فارسی میں چیز کی جگہ اس کو شارٹ کرنے کے لیے جو بولنے میں چھیے بھی کہا جاتا ہے, جیسے این چیز یا این چیے, این آب است. اسی طرح است کو حذف کر کے اس کی جگہ زیر بھی لگا دی جاتی ہے, جیسے این آب است, این آبے, این بستنی است, این بستنی ہے. اور یہ اس کا تعلق ہے بولنے سے ہے, بولنے میں عموماً اس طرح استعمال ہوتی ہے. گوش کنید و بخوانید. این چیست, این اسب است, آن چیست, آن استخر است, آن چیست, آن سیب است, این چیست, این انار است, آن چیست, آن بلبل است. پاسخ درست را انتخاب کنید. آن بارون است. این چیست, این پا است, آن چیست, آن بستنی است. اور یہ جو آگے پھر سوال ہے یہ آپ نے خود ہی کرنے ہیں. درس 11 بخوانید. یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو اس سبق میں آپ ان کو دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کا تلفظ صحیح ہے اور کیا آپ کو ان کے معنی بھی آتے ہیں کہ نہیں. گفتگو کنید. گوش کنید و بخونید. پا, پا, شیپور, لامپ, توپ. گوش کنید و بخوانید. پرچم, پنجره, پارچ, پارچه کپڑا بغیر سلا ہوا, پسر, پدر, پیراهن, پیشانی, پرتقال, پھل, پھول پیسے, پوست چھلکا یا اوپر جو سکن ہوگی اس کو کہا جاتا ہے. کامل کنید. پھر مشق ہے آپ نے خود مکمل کرنی ہے. مانند نمونے بے نویسید, آپ نے ہی لکھنا ہے. گوش کنید و بخوانید. تفنگ تیستے, تفنگ یعنی بندوق, دست ہاتھ, توت. گوش کنید و بخوانید. تسبیح, ترازو, تاب جھولا, تاکسی, تلفون, تہران, تیر کٹر کوئی بھی ہو, بلیڈ ہو, کچھ بھی ہو. تیر جو تیر پہلے استعمال ہوتا تھا اس کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ پسٹل کو بھی کہا جاتا ہے. تھوک میں مرغ, تھوک میں بیج کوئی بھی ہو. توپ, تھوت, توپ یعنی بال. فٹ بال اگر ظاہراً آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن فٹ بال کے لیے فوت بال استعمال کرتے ہیں اہل ایران. کامل کنید. پھر یہ تمرین ہے, مشق ہے. مانند نمونے بے نویسید, پھر اسی طرح مشق ہے لکھنے کی. گوش کنید و بخوانید. ثانیے سیکنڈ کی گھڑی, لفے, مسوڑے, مثلث, اساس, اساس یعنی فرنیچر. ثابت نام, رجسٹریشن کرانا. آثار انگوشت, فنگر پرنٹ. ثانیے, اساس, ثروتمند, لثے, کثیف, میلا, اس کے مقابلے میں نظیف ہوتا ہے یعنی صاف. سولس یعنی 1/3. کلثوم, پھر یہ نام ہے. کامل کنید. مانند نمونے بے نویسید. لطفاً توجہ کنید. ایک اور وایه پرسشی آیا. آیا کے ذریعے یعنی کیا. آیا این بشقاب است, کیا یہ پلیٹ ہے. بله این بشقاب است, بله یعنی ہاں. اس کے علاوہ آرے بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں, لیکن وہ گفتگو میں زیادہ آتا ہے, لکھنے میں بلے زیادہ آتا ہے. بله, بله, نه. آیا آن پسته است. نه آن تخمه است. آیا این پرتقال است. بله این پرتقال است. آیا این تلفن است. نه آن ترازو است. آیا آن اسب است. بله آن اسب است. آیا این پسته است. بله این پسته است. آیا این دست است. نه آن پا است. پاسخ درست را انتخاب کنید. آیا این سیب است. نه این پرتقال است. جو درست جواب ہے وہ آپ نے منتخب کرنا ہے. جو کچھ آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کی تمرین ہے, اس کے لیے مشق ہے. بخوانید. گفتگو کنید. گوش کنید و بخوانید. جنگل, مسجد, برنج, آج,
جنگل، جابے کوئی بھی باکس، جارو جھاڑو چاہے الیکٹرانک ہو یا الیکٹرانک نہ ہو، جا نماز، جلیگے بغیر بازوں والی جیکٹ، جگر جیب، جیرجیرک، جغد، جمعے روز جمعہ، جوراب جودے یعنی چوزا. کامل کنید ماند نمونے بے نویسید. گوش کنید و بخوانید. چشم، ایک فارسی میں لفظ ہوتا ہے چشم اور ایک ہے چشم. چشم یعنی یہ آنکھ اور چشم یعنی جی جناب، جی حضور. مثلا کوئی کہے کہ آیا برائے من آب بھی آور، میرے لیے پانی لے آؤ، تو ہم کہیں گے چشم آقا، ضرور جناب لا رہا ہوں. غنچه، ساندویچ، قارچ. گوش کنید و بخوانید. چنگال، چتر، چاقو، چایه، چشم، چراغ قوه، چین، قیچی، چوغندر، چروک یعنی سلوٹیں، بغیر استری شدہ کپڑا ہوتا ہے اس میں جو سلوٹیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. چوب، چوپان یعنی چرواہا. کامل کنید ماند نمونے بے نویسید. پھر وہی تمرین. گوش کنید و بخوانید. حشره، صحرا. گوش کنید و بخوانید. ها حلقه، حشره، حاکم، حاجی، حیوان، ماشین حساب، صحیح، حیله، حباب یعنی بلبلے، حفرے، حوری یعنی حور، قومے اطراف، سراؤنڈنگ ارد گرد. کامل کنید. پھر یہ مشق آپ نے مکمل کرنی ہے. ماند نمونے بے نویسید، پھر آپ نے لکھنا ہے اور اس کی تمرین لازمی کرنی ہے. نقطه اشش لطفاً توجہ کنید. من دارم، تو داری، او دارد. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مصدر سے ہی تمام افعال بنائے جاتے ہیں. مصدر دراصل اس کا داشتن ہے یعنی رکھنا، ہیز اور ہیو کا میننگ دیتا ہے، اور اس سے امر کا صیغہ بنتا ہے بیدار. کوئی قاعدہ نہیں ہے امر کے صیغہ بنانے کا، تو جس طرح یہ صرف سماعی ہے، یاد کرنا پڑے گا آپ کو. بیدار اس کی جو با ہٹائیں گے باقی بچ جائے گا دار. یہ جو لفظ دار ہوگا یہ ہمارے پاس ہوگا بنے مضارع یعنی جس سے مضارع بنایا جاتا ہے. مضارع دراصل عربی میں اس سے حال اور استقبال دونوں مراد لیے جاتے ہیں، گرچہ فارسی میں الگ فعل بھی ہے مستقبل کے لیے، لیکن یہ جو مضارع ہے اس سے عموماً ارد گرد کی زندگی کے عام جو حالات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، یعنی میں کر رہا ہوں، وہ آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے یہ فعل استعمال ہو جاتا ہے. آگے ہم جا کے پڑھیں گے مضارع اخباری کی جب بات آئے گی تو یہ ہم بات پڑھیں گے. فی الحال آپ اس کی جو بنے مضارع ہے اس کو جان لیں، اور ساتھ جو ہے میم جو لگا ہے، ساتھ یا لگی ہے، دال لگا ہے، ان کو شناسے کہا جاتا ہے. شناسے یعنی جس سے فاعل کی تشخیص ہو کہ کام کرنے والا کون ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے. یہاں پہ کیونکہ پھر ہی شی والی بات نہیں ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ فرق نہیں رہے گا. باقی صرف یہی فرق رہے گا، یعنی کہ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کے لیے الگ الگ ہوگا. اب جیسے متکلم خود جو کلام کرنے والا ہے اگر وہ بات کر رہا ہو تو وہ کہے گا من دارم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو داری تو رکھتا ہے. اب سامنے مرد ہو یا عورت ہو نہیں فرق پڑتا. او دارد، یہ جو آخر میں دال آ رہا ہے، یہ جو یا آ رہی ہے، یہ جو میم آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شناسے. اس سے پتہ چل رہا ہے، تعین ہو رہا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے. مرد عورت تو نہیں، مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، یعنی کون سا ہے، غائب ہے، متکلم ہے یا حاضر ہے. من چھاتر دارم، میرے پاس چھتری ہے. من انار دارم، میرے پاس انار ہے. تو تھوپ داری، تو پرتغال داری. او اسب دارد، تو چراغ قوه دارد. گوش کنید و بخوانید. من پیراهن دارم. تو پول داری، پول یعنی پیسه. او جارو دارد، این خانم پرتغال دارد. آن پسر بستنی دارد، پیراهن جیب دارد. استخر آب دارد، این حیوان عاج دارد. گوش کنید و بخوانید. این پیراهن است.
من پیراهن دارم. این کتاب است، تو کتاب داری. آن توپ است، او توپ دارد. آن جنگل است، جنگل درخت دارد. اب یہ جو ہم نے پہلے پڑھ کے آئے ہیں آن اور این، اب اس کو یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کتابوں کی روش بھی یہی ہے کہ جو آپ پہلے پڑھتے آئیں گے آہستہ آہستہ وہ بلڈ اپ ہوتا جائے گا. این حیوان است، این حیوان آج دارد. بوائے مناسب کامل کنید، یہاں پہ مناسب لفظ لگانا ہے کہ کون سا مناسب رہے گا تاکہ ترجمہ صحیح ہو، معنی صحیح ہو. آن استحکان آب دارد، تو چھاتر داری. دو میں نے آپ کے لیے مکمل کر دی ہیں، باقی آپ نے خود کرنے ہیں، اور یہ تمرین، یہ مشق نہایت اہم ہے. درس 13 لطفاً توجہ کنید. نکتے پنجم، پانچواں نکتہ، اس سے پہلے چوتھا نکتہ تھا جو میں نے غلطی سے 6 کہہ دیا تھا. وایے پرسشی 6 کے ذریعے سوال کرنا. تو 6 داری، 6 یعنی کیا؟ من بستنی دارم، میرے پاس آئس کریم ہے، میں آئس کریم رکھتا ہوں. من 6 دارم، تو ساندویچ داری. تو 6 داری، من سیب دارم، او 6 دارد، او جارو دارد. تو 6 داری، تو چھی داری. یہ اگر صفحے کے آخر میں ہے تو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہوگا، کبھی 6 کی جگہ چھی بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ سارے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یہ سارے جملے اس طرح بھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ تو چھی داری، من چھی دارم، تو چھی داری. تو اس طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً جو لکھنے میں ہے وہ 6 زیادہ استعمال ہوتا ہے. گوش کنید و بخوانید. تو 6 داری، من چتر دارم، او 6 دارد، او تو دارد. من 6 دارم، تو پول داری. آن حیوان 6 دارد، آن حیوان آج دارد. سون. پرسید، بپرسید و پاسخ دهید. اب پرسیدن یہ مصدر ہے، بپرس یہ امر ہے، اور کیونکہ آپ جمع کو کہہ رہے ہیں، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ عزت دینے کے لیے بھی آپ جس طرح کہتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے. اگرچہ کہنا یہ چاہیے تھا بے پرس و پاسخ دے، لیکن اس نے کہا بے پرسی تاکہ عزت دے. جس طرح ہم آپ کہتے ہیں، آپ کہہ کر مخاطب کرنا، یہ وہی کام کیا جا رہا ہے. بے پرسید سوال پوچھیں، و پاسخ دہید اور جواب دیں. او 6 دارد، او اسب دارد. آیا او اسب دارد؟ بله او اسب دارد. آیا او شتر دارد؟ نه او اسب دارد. شتر یعنی اونٹ. اب یہ پھر یہ مشق ہے، آپ نے اس مشق کو حل کرنا ہے. جو خالی جگہ ہیں آپ نے اس طرح جملے بنانا ہے. مثلا تو 6 داری، من کتاب دارم. اب سوال نیچے بنا سکتے ہیں، یا آیا من قلم دارم؟ نه تو قلم نداری. بلکہ یہ جو اوپر لکھا ہے پہلی مثال ہے، اسی کو ہی آپ سامنے رکھ کے بنائیں. تو اس کو سامنے رکھ کے بنائیں تو وہ پھر یوں بنے گا، تو 6 داری، من کتاب دارم. آیا تو کتاب داری؟ بله من کتاب دارم. آیا تو قلم داری؟ نه من کتاب دارم. اب باقی بھی اسی طرح ہی بنیں گے. پاسخ درست را انتخاب کنید، درست جواب کو منتخب کریں. جنگل 6 دارد، جنگل درخت دارد. استخر 6 دارد، استخر آب دارد. اب دیکھیں باقی کیا بنے گا وہ بھی مکمل کریں معنی کے حساب سے. مثلا تو 6 داری، تو اس کے لیے کیا جواب بنے گا یہ آپ دیکھیں. او 6 دارد، اس کے لیے مناسب جواب کیا بنے گا؟ بلے سے بنے گا، کس طرح بنے گا یہ آپ نے خود حل کرنا ہے، کیونکہ یہ مشق ہے. مثال تو 6 داری، من بسترین دارم، جنگل درخت دارد. من 6 دارم، اب من 6 دارم، جنگل 6 دارد. ان کے جواب دیں. من 6 دارم، من کتاب دارم. جنگل 6 دارد، جنگل درخت دارد. اسی طرح یہ جو باقی سوال ہیں، آسمون 6 دارد، آسمون ستارے دارد. یہ جو خالی جگہ ہیں یا یہ جو سوال ہے، اگر یہ آپ اسی طرح کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو یہ خود بخود حل ہو جائے گی. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو کسی
اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فارسی کو ڈائریکٹ فارسی سے ہی سیکھیں۔ درس سیدہم بخوانید، یہ جو اہم الفاظ تھے یا جو نیا آنے والے الفاظ تھے وہ سارے یہاں پہ دیے گئے ہیں دوبارہ۔ گفتگو کنید، درس چهاردهم گوش کنید و بخوانید. خر گدها، تخت نخ، دھاگا شاخ، شاخ یعنی سینگ. گوش کنید و بخوانید. خرگوش، خربوزه، خانه، خانم، خرس، خجالت، خیار، خیابان، خرما، خروس، خون، خوک. کامل کنید، آپ نے یہ مشق ہے پھر خود مکمل کرنی ہے. ماند نمونے بنویسید، یہ پھر آپ نے لکھنا ہے جس طرح لکھا ہے. درس چهاردهم گوش کنید و بخوانید. دماسنج، عدس، دماسنج یعنی یہ جو وزن ماپنے کا ایک آلہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جلد، معذرت، جلد، یہ جو جلد ہوتی ہے کتاب کی. باد، ہوا. گوش کنید و بخوانید. دست، در، دائره، دارو، درخت، ده. ده یعنی گاؤں، قصبہ ایک طرح سے جو ہو جاتا ہے. حقیقت دے گاؤں کو ہی کہا جاتا ہے. ایک اور لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے پوشتے کو. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ پہاڑی، قبائلی. یہ جو قبائلی اور اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پوشتے کو. مثلا اگر کوئی زیادہ پینڈا سا نظر آ رہا ہو تو اسے فارسی میں کہا جاتا ہے آج پوشتے کو آمدی. پہاڑی ہو کیا قبائلی ہو، پہاڑوں سے آ رہے ہو. تو دہ جب کہ گاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیوار، دیس، ڈش، دکتور، دولفین، دوربین، دودھ، دھواں. کامل کنید، یہ پھر مشق ہے جو آپ نے مکمل کرنی ہے. گوش کنید و بخوانید. زال، ذره بین، میگنیفائنگ گلاس، غذا، کاغذ. گوش کنید و بخوانید. ذره بین، گذرنامه، پاسپورت. اذان، غذا. ذکر، زب، ذیحجه، لذیذ، ذرت، زوزنکه. یہ پیرالیلوگرام. کامل کنید، یہ مشق ہے مکمل کرنی ہے. پھر ماند نمونے بنویسید. لطفاً توجہ کنید، وہی پچھلے نقطے سے مربوط ہے. ما داریم، شما دارید، آنها دارند. من کتاب دارم، ما کتاب داریم. تو کتاب داری، شما کتاب دارید. او کتاب دارد، آنها کتاب دارند، ان کے پاس کتاب ہے. گوش کنید و بخوانید. اب ایک یہ چیز دیکھیں کہ کتاب ہا نہیں لکھا رہا، کتاب ہی آ رہا ہے، واحد ہی استعمال ہو رہا ہے. ان کے پاس کتاب ہے. گوش کنید و بخوانید. من چتر دارم، تو دوربین داری. او اسب دارد، ما توپ داریم. شما ذرت دارید، آنها پرتقال دارند. آنها کتاب دارند، ما دوربین داریم. گوش کنید و بخوانید. شما چه دارید؟ ما دوربین داریم. آنها چه دارند؟ آنها چتر دارند. ما چه داریم؟ شما ذرت دارید. آنها چه دارند؟ آنها توپ دارند. گفتگو کنید. تو چه داری؟ من انار دارم. یہ پہلا میں نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے، باقی آپ خود حل کریں اور ان سے جملے سازی کریں، جملے بنائیں. درس چهاردهم گفتگو کنید. پھر اسی طرح سے تمرین ہے جو آپ نے خود کرنی ہے. مثلا اس سوال کو دیکھ لیں کہ پیراهن چه دارد؟ پیراهن جیب دارد. با فعلهای زیر کامل کنید. اب یہ دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند. اب یہ جو جہاں جہاں مناسب ہے، جو مناسب ہے وہ آپ نے لگانا ہے. این پیراهن جیب دارد. آنها چه، بتائیے کیا ہوگا. آنها چه دارند. آیا شما خانه داری؟ تو جراب داری. یہ باقی جو خالی جگہ ہیں آپ نے خود ہی فل کرنی ہے. پاسخ درست را انتخاب کنید، صحیح جواب کو
منتخب کریں، جیسے ان چیز، ان درختس، اور باقی پھر وہ اسی طرح سوال ہے جو آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں، ورنہ آپ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے. گفتگو کنید. رے رایانه، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، بخاری. سیر بیمار. رنگ رندے، یہ جو گاجر کو چھیلنے کے لیے، بعض اوقات سبزیوں کو چھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، رندے. رادیو رایانه. ریستوران ریل. ریش ریشے، اب یہ ریش ہے وہ داڑھی ہے، ریشے جڑیں. رفتگر ربے گوجے. ربے گوجے یہ ٹومیٹو کیچپ. گوجے ٹماٹو کو کہتے ہیں، ربے جو اس کا پیسٹ سا ہوتا ہے اس کو کیچپ. روبا روزنامے. روبا یعنی ولف بھیڑیا. روزنامے یعنی روزانہ کا اخبار. کامل کنید، پھر یہ مشق آپ نے مکمل کرنی ہے. مانند نمونے بنویسید، آپ نے لکھنا ہے. گوش کنید و بخوانید. زنبور، روزنامه، میز، پیاز. گوش کنید و بخوانید. زبان، زرافه، زانو، زاغ. زندان، زمستان، زیپ، زین. زباله کچرا. زغال. زود پز، زغال یعنی کوئلہ. بازو. زود پز یعنی پریشر کوکر. کامل کنید. مانند نمونه بنویسید. گوش کنید و بخوانید. یاکت، ماییک، موژه، فلک، شوفای. گوش کنید و بخوانید. اچھا، فارسی میں فلک بھی کہا جاتا ہے. گوش کنید و بخوانید. یرف، ڈیپ، یاکت، یاپون، جاپان. یلے، جلی. ریے، یہ جو فوجی مشق ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. جمناسٹک، جمناسٹک. ماییک، مارکر. یورات، یہ جارجٹ جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یولیدے، یوئن. کامل کنید. مانند نمونه بنویسید. لطفاً توجه کنید. آموزش فعل. آموزش فعل. من هستم، ما هستیم، تو هستی، شما هستید، او هست یا است، آنها هستند. اب ہستن اس کا جو مصدر ہے وہ ہے بودن یعنی ہونا. من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستید آپ ہیں، او ہست وہ ہے، آنها ہستن وہ ہیں. من پزشک هستم، میں ڈاکٹر ہوں. ما پزشک هستیم، ہم ڈاکٹر ہیں. معذرت جی، ما پزشک هستیم، تو پزشک هستی، شما پزشک هستید، او پزشک است، آنها پزشک هستند. جی، یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو نرس ہے اس کو پرستار کہا جاتا ہے، پزشک جبکہ ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے. آنها پزشک هستند. گوش کنید و بخوانید. من استاد هستم، ما پلیس هستیم، تو رستگر هستی، شما پرستار هستید، او راننده است، آنها فضانورد هستند. فضانورد تصویر میں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خلاباز. رفتگر یعنی جھاڑو دینے والا. پولیس یعنی پولیس. کامل کنید. گوش کنید و بخوانید. آیا شما استاد هستی؟ بله من استاد هستم. آیا او راننده است؟ نه او پلیس است. آیا شما پزشک هستید؟ بله ما پزشک هستیم. آیا آنها پلیس هستند؟ نه آنها فضانورد هستند. گفتگو کنید. آیا تو چوپان هستی؟ نه تو چوپان نیستی، تو رفتگر هستی. اسی طرح باقی جو سوال ہیں آپ ان کے خود جو مناسب جواب ہیں وہ بنائیں. درس 15 یا 15 عموماً کہا جاتا ہے.
پاسخ درست را انتخاب کنید. آیا او پرستار است؟ بله، او پرستار است. ہست اور است کا فرق میں نے بتایا تھا پہلے درس میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا یاد ہے تو وہی کافی ہے. جی، تو درس فوزدہم تک یہ تمام ہوا. یہ آخری الفاظ ہیں جو پورے درس فوزدہم یعنی 15ویں درس سے ہیں. ان کو بھی آپ پڑھ لیں اور دیکھیں کہ آپ کا تلفظ کس طرح سے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.